الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ مرد و عورت کے مابین زوجین کے جس تعلق پر نکاح کے ادارے کو قائم کیا گیا ہے، اس کی اساس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح کی ہے کہ پہلے ان کے اس فرق کو سمجھ لیا جائے جو اس تعلق کی بنیاد ہے، اور اس میں جو اصول واضح فرمایا ہے وہ اصول یہ ہے کہ ایک انسان کی خلقی صفات ہیں اور دوسرے اکتسابی صفات ہیں۔ خلقی صفات کے اعتبار سے فاطر فطرت نے انسانوں کے مابین بہت فرق رکھا ہے، مرد اور مرد کے مابین فرق رکھا ہے، عورت اور عورت کے مابین فرق رکھا ہے، اور باعتبار صنف مردوں اور عورتوں کے درمیان بھی فرق رکھا ہے۔ دور حاضر میں جس تہذیب کا غلبہ ہے اس کے دنیا پر بے پناہ احسانات ہیں۔ ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کسی نے انسانیت کی کوئی خدمت کی ہے تو ہم اس کے شکر گزار ہوں۔ اس تہذیب نے صرف یہی نہیں ہے کہ ہمیں جہاز فراہم کیے ہیں اور انٹرنیٹ فراہم کیا ہے اور مواصلات کے غیر معمولی ذرائع دیے ہیں اور جدید ریاست دی ہے، سوشل سائنسز میں، معاشرتی علوم میں بھی بہت سی چیزوں کو منتہا پر پہنچا کے دکھایا ہے۔ آپ بزنس ایڈمنسٹریشن کو بطور ایک فن کے مطالعہ کیجئے، آپ سیاسیات کو بطور ایک فن کے دیکھیے۔ میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ امرہم شورا بینہم کو اصول قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن اس کی بنیاد پر مغرب نے جو ادارے ہمیں قائم کر کے دکھائے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ انسان ان کی عظمت کے سامنے اپنا سر نہ جھکا دے۔ ان میں اقتدار کو جس طریقے سے قاعدوں اور ضوابط کا پابند کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ ایک شاہکار ہے، ان چیزوں پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن انسانی معاشرت میں خاص طور پر خاندان کا ادارہ کیا قائم رہنا چاہیے؟ یہ انسانیت کی کتنی بڑی ضرورت ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، یہ مرد و عورت کے مابین زوجین کے کس تعلق پر استوار ہے، اس میں بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ مغربی مفکرین نے بھی ٹھوکر کھائی ہے، تہذیب نے بحیثیت تہذیب بھی اپنے آپ کو رسوا کیا ہے۔ تو یہ وہ میدان ہے، یہ وہ شعبہ ہے کہ جس میں وحی کی رہنمائی شاید اسی لیے اس تفصیل کے ساتھ دی گئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ قرآن مجید سیاست کے معاملے میں دو چار باتیں کہنے کے بعد ہماری عقل پر چھوڑ دیتا ہے۔ معیشت سے متعلق بھی یہی صورتحال ہے، لیکن خاص اس موضوع کو آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو بہت تفصیلی احکام ہیں۔ ان تفصیلی احکام میں فلسفہ بھی بیان کیا گیا ہے، اس پر متفرع ہونے والے قواعد اور ضوابط کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ فاطر فطرت پر یہ بات بالکل روشن تھی کہ وہ زمانہ آ سکتا ہے کہ جس میں انسان ان بنیادوں کو چیلنج کر دے۔ اس سے یہ خیال نہ کیجئے کہ ہم اس معاملے میں بالکل صحیح جگہ پر کھڑے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اس میں بہت کچھ افراط و تفریط ہوئی ہے۔ عورتوں کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا ہے وہ فطرت کے بھی خلاف تھا اور وہ عدل و انصاف کے اصولوں کے بھی خلاف تھا۔ ہمارے ہاں بھی بعض ایسے قواعد اور ضوابط بنائے گئے جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ان کو مذہبی حیثیت دے دی گئی۔ اس وقت بھی ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑی حد تک قابل شرم ہے۔ کوئی سنجیدہ مہذب آدمی ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرے گا۔ وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کو ہم دنیا کے سامنے افتخار کے ساتھ پیش کر سکیں۔ یہ دونوں پہلو ہیں، لیکن اللہ کا دین ہمیں کس مقام پر کھڑا کرتا ہے، وہ کیا توازن پیدا کرتا ہے، وہ ہمارے سامنے کن حقائق کو واضح کرتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو ٹھیک جگہ پر کھڑے ہو کر سمجھ لیجئے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم مشرق کے لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کے بالکل مطابق معاملات کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور مغرب جس فکر و فلسفہ کا علمبردار بن کے کھڑا ہو گیا ہے اس میں بھی اس نے بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اپنی شریعت دی ہے اور اس میں ایک ایک چیز کو واضح کیا ہے۔
یہاں جب مرد و عورت کے مابین میاں اور بیوی کے رشتے میں جو حقیقت انسان کو سمجھنی چاہیے اس کو سمجھانا چاہا ہے، تو ابتدا کہاں سے کی ہے؟ ابتدا یہاں سے کی ہے کہ خلقی صفات اور اکتسابی صفات کے فرق کو سمجھ لیا جائے۔ یعنی خلقی صفات میں پھر عرض کر رہا ہوں وہ ہیں جن کا تعلق ہماری پیدائش سے ہے، ہماری ساخت سے ہے۔ ہمیں مرد بنایا گیا ہے، عورت بنایا گیا ہے، شاعر بنایا گیا ہے، ادیب بنایا گیا ہے، حکیم بنایا گیا ہے، سائنسدان بنایا گیا ہے، فلسفی بنایا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اندر ودیت کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ میدان سامنے آتا ہے کہ جس میں ہم یا تو ان میں سے کچھ چیزوں کو جن کی بالقوہ تعلیم موجود ہے بالفعل نمایاں کرتے ہیں، اور اس طرح اکتساب کی ایک پوری دنیا ہمارے سامنے آتی ہے، اور یا یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چیز ناقابل تغیر ہے، یہ اپنی بنیاد میں موجود ہے اور یہ اسی جگہ رہے گی۔ میں نے اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر کر دیا، اور اس کے بعد اپنا یہ پیراگراف بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیا تھا، اس کو دوبارہ سن لیجئے، جس میں اس کے اوپر آخری تبصرہ کیا گیا ہے۔ میں نے لکھا تھا کہ مسابقت اور تنافس کا میدان در حقیقت یہی ہے۔ یعنی کون سا؟ اکتسابی صفات کا میدان۔ اکتسابی صفات جن کا تعلق نیکی سے ہے، تقوی سے ہے، عبادت سے ہے، ریاضت سے ہے، جن کا تعلق، اور ریاضت بھی میں یہاں بہت وسیع مفہوم میں بول رہا ہوں، علم سے ہے، اخلاق سے ہے۔ یہ وہ میدان ہے جو اکتسابی صفات کا میدان ہے۔ مسابقت اور تنافس کا میدان یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، سبقت لے جانے کا میدان در حقیقت یہی ہے۔ اس میں بڑھنے کے لیے کسی پر کوئی پابندی نہیں۔ یعنی انسان کا جو کچھ علم اب تک ہے وہ بھی یہی کہتا ہے، علم و عقل کے مسلمات کی شہادت بھی یہی ہے کہ یہ تنافس کا میدان ہے، اس میں بڑھنا چاہیے، اور اللہ کی شریعت بھی، اللہ کا قانون بھی یہی کہتا ہے۔ مسابقت اور تنافس کا میدان در حقیقت یہی ہے، اس میں بڑھنے کے لیے کسی پر کوئی پابندی نہیں، بلکہ مسابقت اس میدان میں اتنی ہی محمود ہے جتنی خلقی صفات کے میدان میں مذموم ہے۔ اگر کوئی خلقی صفات میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہو تو جس طرح یہ ضرورت ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑا جائے، اس کو کہا جائے کہ تم اپنی بربادی کے راستے پر جا رہے ہو، بالکل اسی طریقے سے اگر ان اکتسابی صفات میں عورتیں آگے بڑھنا چاہیں، مرد آگے بڑھنا چاہیں، مرد مردوں سے آگے بڑھنا چاہیں، عورتیں مردوں سے یا عورتوں سے آگے بڑھنا چاہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت رکھی ہے۔ مرد بڑھے تو اسے بھی اپنی جد و جہد کا پھل ملے گا، اور عورت بڑھے تو وہ بھی اپنی تگ و دو کا ثمرہ پائے گی۔ بانو باندی، آزاد، غلام، شریف، وضیع، خوبصورت، بدصورت، اور بینا اور نابینا، سب کے لیے یہ میدان یکساں کھلا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ کوئی بھی شخص کسی علم میں، کسی فن میں، نیکی میں، اخلاق میں، خدا کی عبادت میں، اس کی بندگی کا حق ادا کرنے میں اعلیٰ ترین مقام تک پہنچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی قدغن نہیں لگائی۔ وہ آگے بڑھے، جتنا آگے بڑھے گا اتنی ہی اس کی تعریف کی جائے گی، اتنا ہی اس کا یہ اقدام محمود سمجھا جائے گا۔ دوسروں پر فضیلت کی خواہش ہو، اور یہ خواہش فطری خواہش ہے، انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، مرد بھی عورت بھی۔ دوسروں پر فضیلت کی خواہش ہو تو انسان کو اس میدان میں خدا کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلنا چاہیے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انسان کو نوازتے ہیں۔ جب وہ جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے اندر جو کچھ بالقوہ موجود ہے اس کو بالفعل نمایاں کرتا ہے، تو اس کو خدا کی تائید حاصل ہوتی ہے، اس کو خدا کی عنایتوں اور اس کے فضل سے سابقہ پیش آتا ہے۔ تو انسان جتنا چاہے اس میں آگے بڑھے، اس کی فطرت بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، اس کے پروردگار کی مدد بھی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے اپنے وجود کو بھی اس کے ذریعے سے تسکین حاصل ہوتی ہے۔ خدا کے فرشتے بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بھی خاص رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ بانو باندی، آزاد، غلام، شریف، وضیع، خوبصورت، بدصورت، اور بینا و نابینا، سب کے لیے یہ میدان یکساں کھلا ہوا ہے۔
دوسروں پر فضیلت کی خواہش ہو تو انسان کو اس میدان میں خدا کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلنا چاہیے۔ اپنی محنت غلط میدان میں برباد کرنے سے، غلط میدان یعنی خلقی صفات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، خلقی صفات میں مسابقت یا منافست اختیار کر لینا، خلقی صفات میں برابری کا تقاضا کرنا، اپنی محنت غلط میدان میں برباد کرنے سے لا حاصل تصادم اور بے فائدہ تنازعات کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی جس وقت ہم اس میدان میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی خواہش اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو پھر کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہر موقع کے اوپر ایک ایسا تصادم ہوگا جس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ ایسے تنازعات پیدا ہوں گے جو بالکل بے فائدہ ہوں گے۔ ہم لڑ رہے ہوں گے لیکن کوئی مقصد اس سے حاصل نہیں ہوگا، جھگڑ رہے ہوں گے اور اس سے نہ خود کچھ پائیں گے نہ دوسروں کو کچھ دیں گے، ان میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایک بے فائدہ عمل ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں خود بھی سمجھنی ہے اور ہمیں اہل مغرب کو بھی سمجھانی ہے۔ یعنی انہوں نے جو کچھ اس دور میں ہم کو دیا ہے، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، اور اسی طریقے سے ایجادات کی صورت میں جو اس وقت ہماری زندگی کا لازمہ بن گئی ہیں، جن کے بلبوتے ہی کے اوپر دنیا ایک گاؤں بن کے رہ گئی ہے، ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ یہ معمولی درجے کی چیز نہیں ہے۔ جس طرح ان کے معاملے میں احسان مند ہونا چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں یہ پیغام لے کے ان کے پاس جانا چاہیے کہ خاندان کو سمجھنے میں، مرد و عورت کے باہمی ربط کو سمجھنے میں اور میاں اور بیوی کے تعلق کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہو رہی ہے، انہیں بھی اس کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اس معاملے میں انسانی عقل وحی کی محتاج ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہاں کھڑا کیا ہے وہی انسان کے لیے صحیح مقام ہے۔ اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس کو سمجھانا بھی ہے۔ میں نے مقامات میں ایک مختصر سا مضمون لکھا تھا، اس میں نے یہ بتایا تھا کہ ہماری تہذیب، جس کو ہم اسلامی تہذیب کہتے ہیں، اس کے بنیادی عناصر کیا ہیں۔ تو 3 چیزوں کو میں نے متعین کر کے بتا دیا تھا۔ یعنی حفظ فروج پہلی چیز ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات اصول کے طور پر مانی جاتی ہے، اصول کے طور پر مانی جاتی ہے کہ ہم شرمگاہوں کے معاملے میں آزاد نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے، اور یہ تعلیم خاندان کے ادارے کو قائم رکھنے کے لیے انسان کی ضرورت ہے، انسانیت کی ضرورت ہے کہ اس تعلق کو میاں اور بیوی میں محدود کر دیا جائے، وفاداری کا وہ رشتہ قائم کیا جائے جس کی بنیاد پر خاندان بنتا ہے۔ اسی طرح سے حفظ مراتب، یعنی ایک دوسرے کے مرتبے کا لحاظ رکھا جائے۔ مرتبے سے کیا مقصود ہے؟ کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، رشتوں میں فرق ہے۔ یہ رشتے جب قائم ہوتے ہیں تو اسی فرق سے تہذیب کا حسن نمایاں ہوتا ہے، ان کی حفاظت کی جائے۔ اگر بیٹا ہر معاملے میں باپ کی برابری کرنے پہ آمادہ ہو جائے، اگر ماں کو ماں کا ماننے سے انکار کر دے اور اس موقع کے اوپر مساوات پہ لیکچر دینا شروع کر دے، تو پھر تہذیب اور تمدن اپنا حسن کھو بیٹھیں گی، کوئی اچھی معاشرت وجود میں نہیں آئے گی۔ اچھی معاشرت کے لیے یہ حفظ مراتب ضروری ہے۔ کہنے کو تو باپ بھی ایک انسان ہے، بیٹا بھی ایک انسان ہے، ماں بھی انسانی ہے، بیٹی اور بیٹا بھی انسانی ہے۔ انسان ہونے کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں، لیکن رشتے کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی ہم اپنے معاشرے کے بارے میں اس اصول کو اختیار نہیں کر سکتے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، نہیں، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں اور اس معاشرے کو بھلائی پر استوار ہونا چاہیے اور اس میں برائی کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہم اچھی باتوں کی تلقین کریں گے اور بری باتوں سے لوگوں کو روکیں گے۔ اچھی باتیں جن کو پوری انسانیت اچھی باتیں سمجھتی ہے، بری چیزیں جن کو پوری انسانیت بری چیزیں سمجھتی ہے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر یہ چیز موجود نہ ہو تو پھر کسی ادارے کے لیے بھی کوئی بنیاد قائم نہیں رہتی۔ یہ معروف اور منکر ہے جس پر ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یہ معروف اور منکر ہے جس کی بنیاد پر وہ فطری اخلاقیات وجود میں آتی ہے جس پر قانون کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ یہ معروف اور منکر ہے کہ جس کی بنیاد پر پولیس کے اور فوج کے ادارے قائم ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی انسانیت کی ناگزیر ضرورت ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن کو اسلامی تہذیب کی بنیاد بنایا گیا ہے، یہ اس کے بنیادی عناصر ہیں اور ان کو ہمیں محکم پکڑنا ہے۔
کیونکہ ان کی بنیاد ہی پر ہمارے معاشرے کا سارا تانا بانا کھڑا ہے۔ اگر یہ چیزیں ختم ہو گئیں تو انسانیت کو اس کے نتیجے میں شدید نقصان پہنچے گا، اور مغرب میں جتنا ان میں ذوف آیا ہے اسی کے لحاظ سے اس تہذیب کے لیے بھی بربادی کا سامان ہوا ہے۔ کسی تہذیب کو اگر قائم رہنا ہے تو ایک جانب اس کے ہاں علم کی وہ ترقی ہونی چاہیے، حقائق کا وہ ادراک ہونا چاہیے جس کا مظاہرہ مغربی تہذیب کر رہی ہے، اور دوسری جانب معاشرت اور خاندان کے بارے میں یہ جو تین چیزیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، معاشرت، خاندان اور معاشرے سے متعلق، ان کا بھی پورا لحاظ قائم رہنا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں توجہ دلا رہے ہیں، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ ایک طرف انسان کی خلقی صفات ہیں، دوسری طرف اس کی اکتسابی صفات ہیں، ایک میدان مسابقت اور تنافس کا میدان ہے، اور دوسرے میدان میں مسابقت اور تنافس کے لیے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ حوصلہ آزمانے اور ارمان نکالنے کے لیے صحیح میدان یہ ہے۔ یعنی میں نے لکھا تھا کہ اپنی محنت غلط میدان میں برباد کرنے سے لا حاصل تصادم اور بے فائدہ تنازعات کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حوصلہ آزمانے اور ارمان نکالنے کے لیے صحیح میدان یہ ہے، جس کو اترنا ہو وہ اس میدان میں اترے، ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے ان دو نشستوں میں، وہ قرآن مجید کی جس آیت کی شرح و تفسیر ہے، اب اس آیت کو سنیے۔ ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہ سورہ نساء ہی کی آیت 32 ہے، آیت 34 سر عنوان ہے، یہ اس سے اوپر ہے۔ یعنی پہلے اس چیز کو واضح کیا ہے، اس کے بعد حکم بیان کیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، اور جس چیز میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ اللہ نے فضیلت دی ہے، یعنی جس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے، جس کو تمہاری خلقت میں رکھ دیا ہے، جس کو تبدیل کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا، وہ ذہنی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ جسمانی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ معاشرتی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ معاشی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے۔ جن معاملات میں یعنی اللہ نے اگر کسی کو کسی امیر کبیر کے گھر میں پیدا کر دیا ہے تو اس صورتحال کو ابتدا سے نہیں بدلا جا سکتا۔ آگے البتہ جد و جہد کا میدان ہے جس میں انسان بھی اپنی معاش کو کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ یہ طے کرنے کے لیے بیٹھ جائے کہ مجھے پیدائش کے لحاظ سے ہی بالکل برابر ہونا چاہیے تو یہ فطرت کے خلاف جنگ ہوگی۔ اور جس چیز میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو، یعنی اس کے در پہ نہ ہو، اس کو جد و جہد کا میدان نہ بناؤ، اس میں مسابقت اور تنافس اختیار نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے ان کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ ہاں، اکتساب کا میدان وہ ہے جس میں جو جتنی جد و جہد کرے گا اپنا حصہ پائے گا۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے ان کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے وہ بھی اس میں سے اپنا حصہ پائیں گی۔ ہاں، اللہ سے اس کا فضل چاہو، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر یہ فیصلے کیے ہیں۔ اکتساب کے میدان میں جتنی محنت کرو گے اس میں سے اپنا حصہ لے لو گے، لیکن خلقی صفات وہ نہیں ہیں، ان میں اللہ فیصلہ کر چکا ہے، اور اللہ کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی کوشش، اس پر جزا فضا، اس میں شکوہ و شکایت، یہ انسان کے لیے کسی طرح بھی موضوع نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز وہ ہے کہ جو حاصل تو ہوگی نہیں، البتہ انسان کو جو مہلت ملی ہے اور جس میں وہ اکتسابی صفات میں بہت کچھ ترقی کر سکتا ہے، وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اسے اپنے لیے زحمت بنا لے گا۔ اسی ہدایت کو، یعنی یہ اصول تھا جو بیان کر دیا، اسی ہدایت کو رہنما اصول قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے آیا زیر بحث میں خاندان کی تنظیم کے لیے اپنا قانون بیان فرمایا ہے۔ یعنی پہلے اوپر سورہ نساء میں یہ اصول واضح کیا ہے، انسان کو اس بنیادی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے، پھر اس پر متفرع کر کے، اس پر بنیاد رکھ کر اللہ تعالیٰ نے خاندان کی تنظیم کے لیے اپنا قانون بیان فرمایا ہے۔ خاندان کا ادارہ بھی اگر غور کیجئے تو ایک چھوٹی سی ریاست ہے، یعنی جس طریقے سے ہم ریاست کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ارکان ہیں، اس کا کوئی سربراہ ہے، اس میں فیصلہ کرنے کی اتھارٹی کسی کے پاس ہے، اس میں کچھ فیصلوں کا کچھ لوگوں پر نفاذ ہونا ہے، تو جس طرح ریاست کا ادارہ انسان کی ناگزیر ضرورت ہے،
بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ خاندان کا ادارہ انسان کی ضرورت ہے۔ خاندان کا ادارہ بھی اگر غور کیجئے تو ایک چھوٹی سی ریاست ہے، جس طرح ہر ریاست اپنے قیام و بقا کے لیے ایک سربراہ کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے، اسی کو اس پورے باب میں سمجھایا جا رہا ہے۔ میں نے تمہید میں جو مباحث اٹھائے تھے ان سے بھی اسی کی جانب اشارہ مقصود تھا۔ یعنی وہ بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یا قرآن مجید جو تعلیم ہمیں دیتا ہے اس میں میاں اور بیوی کا تعلق یہ محض ایک لڑکے اور لڑکی کے مابین محبت کے تعلق کو یا جنسی رغبت کے تعلق کو قانونی شکل دینے کا نام نہیں ہے، یہ ایک ادارے کو وجود میں لانا ہے۔ یہ ادارہ انسانیت کی ضرورت ہے۔ جس طرح ریاست کے ادارے کے بغیر ہم کسی نظم کا تصور نہیں کر سکتے، اسی طرح خاندان کے ادارے کے بغیر بھی انسان کے لیے زندگی کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں یہ تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں کہ پورے انسان کی یہ کس طرح ہوا اور پانی کی طرح ضرورت ہے۔ خاندان کا ادارہ بھی اگر غور کیجئے تو ایک چھوٹی سی ریاست ہے، جس طرح ہر ریاست اپنے قیام و بقا کے لیے ایک سربراہ کا تقاضا کرتی ہے۔ یعنی جب آپ ادارہ قائم کرتے ہیں تو کسی ادارے کا تصور سربراہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ خواب انسانوں نے دیکھ لیا، دو بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں، انہوں نے بھی یہ خواب دیکھ لیا کہ ہم ریاست کے بغیر کسی معاشرے کا تصور کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت کا اقتضا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے خاندان بھی انسان کی فطرت کا اقتضا ہے، اور خاندان کا ادارہ بلکہ جو ادارہ بھی آپ قائم کریں گے وہ اپنے قیام و بقا کے لیے ایک سربراہ کا تقاضا کرتا ہے۔ جس طرح ہر ریاست اپنے قیام و بقا کے لیے ایک سربراہ کا تقاضا کرتی ہے، اسی طرح یہ ریاست بھی ایک سربراہ کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ محض سفر کی رفاقت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو خیر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر سفر میں بھی دو آدمی نکلے تو اپنے میں سے ایک کو سربراہ کار بنا لے، اس لیے کہ فیصلے کرنے ہیں، اور اگر ہر موقع کے اوپر تصادم ہی کو روا رکھا گیا تو اس سے وقت بھی ضائع ہوگا، صلاحیتیں بھی ضائع ہوں گی، اور اس کا بھی اندیشہ ہے کہ راہ ہی کھوٹی ہو جائے۔ چنانچہ یہ ضروری قرار دیا گیا کہ ہر جگہ نظم قائم کیا جائے۔ تو ہمارے ہاں جب میاں اور بیوی یہ فیصلہ کرتے ہیں، مرد و عورت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کو نکاح کرنا ہے، تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جنسی تعلق کو قانون کے دائرے میں لانے کا نام نہیں ہے جس طرح کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، بلکہ ایک ادارے کو وجود پذیر کرنے کی ابتدا ہے۔ اور یہ ادارہ کون سا ہے؟ یہ خاندان کا ادارہ ہے۔ سربراہی کا مقام اس ریاست میں، یعنی پہلے میں نے عرض کیا کہ جس طرح ہر ریاست اپنے قیام و بقا کے لیے ایک سربراہ کا تقاضا کرتی ہے، اسی طرح یہ ریاست بھی ایک سربراہ کا تقاضا کرتی ہے۔ سربراہی کا مقام اس ریاست میں مرد کو بھی دیا جا سکتا تھا اور عورت کو بھی، دو ہیں تو دونوں کے بارے میں فیصلہ ہو سکتا تھا۔ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ مرد کو دیا گیا ہے، یعنی یہ جو ادارہ بنایا گیا ہے اس میں اب بیوی اور شوہر کا جو تعلق پیدا ہوا ہے یہ محض رفاقت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ خاندان کے ادارے میں کام کرنے والوں کا تعلق ہے، جس میں شوہر کو سربراہی دی گئی ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ مرد کو دیا گیا ہے۔ آیت میں اس کے لیے قوامون علی النساء کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ عربی زبان میں کاما کے بعد علی آتا ہے تو اس میں حفاظت، نگرانی، تولیت اور کفالت کا مضمون پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، اس کو اگر سیاق میں دیکھ کے دیکھیے تو مطلب یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے رشتے میں شوہر بیویوں پر قوام بنائے گئے ہیں، اور قوام کے بعد جو علا کا صلہ آیا ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ جب وہ کاما کے بعد آ جاتا ہے تو اس میں حفاظت، نگرانی، تولیت اور کفالت، یعنی اب گویا ذمہ داری کیا ہے؟ اس خاندان کے ادارے کی حفاظت کرنی ہے، عورت کی عصمت کی حفاظت کرنی ہے، اور اس پورے ادارے کو چلانے کے لیے اس پر ایک نگران بن کر رہنا ہے، ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، اس کی سرپرستی کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ معاشی اخراجات کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ یہ سربراہی کا منصب ہے جو اس ادارے میں شوہر کو دیا گیا ہے، یا عورت کے حوالے سے دیکھیے تو مرد کو دیا گیا ہے۔ سربراہی کی حقیقت یہی ہے، اور اس میں یہ سب چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی جب آپ کسی ادارے کا سربراہ بناتے ہیں تو اصل میں یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو آپ مانی جاتی ہیں۔ یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ سربراہی کے معنی یہ ہے،
سربراہی سے مقصود ہی یہ ہے، ورنہ سربراہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ ہم جب ریاست کا بھی کسی کو سربراہ بناتے ہیں تو دیکھیے یہی چیزیں ہیں کہ جن کو سامنے رکھتے ہیں، یہی چیزیں ہیں۔ موجودہ جدید دور کی ریاست میں اب کفالت کا پہلو بھی بہت نمایاں ہو گیا ہے، اسی سے رفاہی ریاست کا تصور پیدا ہوا ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور پیدا ہوا ہے۔ یہ اس وقت موضوع بحث نہیں ہے، میں جو توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سربراہی کے ساتھ کچھ چیزیں وابستہ ہیں یا اس کا تقاضا ہے، ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ سربراہی کی حقیقت یہی ہے اور اس میں یہ سب چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اپنے اس فیصلے کے حق میں قرآن نے 2 دلیلیں دی، یعنی قرآن مجید نے جب یہ فیصلہ سنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، مرد اور عورت نے مل کر ایک گھر بنایا، یہ فیصلہ کیا کہ وہ میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ادارہ ہے، یہ خاندان کا ادارہ بھی ایک سربراہ کا تقاضا کرتا ہے، اس میں ایک مرد ہے ایک عورت ہے، دونوں میں سے کسی کو بھی سربراہ بنایا جا سکتا تھا، دونوں کے معاملے میں کچھ دلائل بھی ہو سکتا ہے ہم دیتے، لیکن اس میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ اس کے حق میں قرآن نے 2 دلیلیں دی ہیں۔ استاذ امام ان کی وضاحت میں لکھتے ہیں، یہ دونوں دلیلیں جو آیت سر عنوان ہے اس میں بیان ہو گئی ہیں، وہ دونوں دلیلیں جن الفاظ میں بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی ان کی وضاحت میں لکھتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے، مرد کو بعض صفات میں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ عورت کو بھی بعض صفات میں مرد پر نمایاں تفوق حاصل ہے، اس کا ہم ذکر کر چکے۔ مرد کو بعض صفات میں عورت پر نمایاں تفوق حاصل ہے، جس کی بنا پر وہی سزاوار ہے کہ قوامیت کی ذمہ داری اسی پر ڈالی جائے، یعنی قوامیت سربراہی کی ذمہ داری۔ ہم جب اپنی ریاست کے لیے کسی سربراہ کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ کہتے ہیں تمام انسان برابر ہے، ہر ایک کی حق رکھتا ہے کہ اس کو سربراہ بنا دیا جائے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سربراہ میں یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اچھا شاعر ہے، اچھا ادیب ہے، اچھا سائنسدان ہے تو لازم نہیں ہے کہ وہ سربراہی کی ذمہ داریاں بھی پوری۔ وہ چیز ہے جس کی طرف پہلے توجہ دلائی گئی کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انسانی فطرت کے مقتضیات کیا ہیں، ان کو سامنے رکھ کر قانون بنایا جائے گا۔ مرد کو بعض صفات میں عورت پر نمایاں تفوق حاصل ہے، جس کی بنا پر وہی سزاوار ہے کہ قوامیت کی ذمہ داری اسی پر ڈالی جائے۔ مثلاً محافظت و مدافعت کی جو قوت و صلاحیت یا کمانے اور ہاتھ پاؤں مارنے کی جو استعداد و ہمت اس کے اندر ہے، وہ عورت کے اندر نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز یہ ہے، اس پر تنبیہ کی ہے استاد امام نے، یہ امر ملحوظ رہے کہ یہاں زیر بحث کلی فضیلت نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ مردوں کو عورتوں پر کلی فضیلت حاصل ہے، بہت سے معاملات میں عورتوں کو مردوں پر فضیلت حاصل ہے، بلکہ صرف وہ فضیلت ہے جو مرد کی قوامیت کے استحقاق کو ثابت کرتی ہے۔ بعض دوسرے پہلو عورت کی فضیلت کے بھی ہیں لیکن ان کو قوامیت سے تعلق نہیں ہے، یعنی ان کی بنیاد پر سربراہی کی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی۔ مثلاً عورت گھر در سنبھالنے اور بچوں کی پرورش و نگہداشت کی جو صلاحیت رکھتی ہے وہ مرد نہیں رکھتا۔ اسی وجہ سے قرآن نے یہاں بات ابہام کے انداز میں فرمائی ہے، جس سے مرد و عورت دونوں کا کسی نہ کسی پہلو سے صاحب فضیلت ہونا نکلتا ہے، لیکن قوامیت کے پہلو سے مرد ہی کی فضیلت کا راجو۔ یہ ایک بات ہے۔ اس ایک بات میں بھی ابھی بہت سے پہلو ایسے ہیں جن کی وضاحت مقصود ہے، یہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔